جب مرد میں یہ سیکشول ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں, اور دیکھو اس کی اتنی واضح دلیل ہے کہ مرد کو عورت پہ جو ممتاز ہے نا وہ انہی ڈیزائرز کی بیس پر ہے. اگر دونوں میں یہ ڈیزائرز برابر ہوتی تو اس کا مطلب آپ میں اور آپ کی بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر آپ ان ڈیزائرز کے معاملے میں اپنی بیوی جیسے ہو, تو مرد کے لیے پھر اس سے بڑا تانا بولو نہیں. جیسے آپ ہو ویسے ہی کیا ہیں آپ کی بیگم صاحب ہیں, تو آپ اور آپ کی بیگم میں کوئی, آپ تو مرد ہو بھائی. مرد کا تو مطلب ہے آپ میں یہ قوت اس سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, صرف تھوڑی زیادہ بھی نہیں ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا, تو چلو ایک جانور کی نیچر ہٹ, سارے جانوروں میں ایسا ہے. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ جب اللہ نے مرد میں یہ ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں تو عورتیں اسی حساب سے پیدا ہوں گی. وہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کے جذبات کی رعایت کر کے عورتوں کا ریشو کیا کر دے, کم کر دے, کہ چونکہ اب ایک ہو رہی ہے تو عورتیں کم پیدا کر. عورتیں اسی حساب سے پیدا ہوں گی. آپ کہہ سکتے ہیں عورتیں زیادہ پیدا تو نہیں ہوتی, مرد اور عورتوں کا ریشو تقریباً برابر ہے. یہ بات اس لیے غلط ہے آپ کی کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عورتیں اور مرد کا ریشو برابر ہے, لیکن مردوں میں موت کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے. اور بہت حادثاتی اموات جتنی مردوں کی ہوتی ہیں اس کا 1% بھی خواتین کی نہیں ہوتی. آپ جاؤ ہسپتالوں میں جا کے دیکھو, بائکوں سے مرنے والے, جنگوں میں قتل ہونے والے, ہاتھ چھت گری, مزدور دب کے مر گئے, ٹرک الٹی, ڈرائیور مر گیا, صحیح ہے نا, ٹرک الٹا, بس کی ٹکر. زیادہ تر ٹریولنگ مرد کرتے ہیں, خطرناک جگہوں پہ مر جاتے ہیں. تو مردوں میں موت کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے. جو مرد زندہ بچتے ہیں ان مردوں میں نشے اور چرس کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے. وہ سارے مرد عورت سے نکاح کے قابل نہیں ہوتے. آپ کہہ سکتے ہیں نا مرد اور عورت برابر ہیں, ان میں نشئی مردوں میں زیادہ ہیں یا خواتین میں زیادہ ہیں, بولو. تو جو نشے اور شراب پینے والے مرد ہیں, کیا کسی عورت کو ان کی اکلوتی بیوی بنایا جا سکتا ہے؟ بولو نا بھائی, نہیں. تو یہ نکاح کے قابل مرد اگر تلاش کیے جائیں نا, آپ یہ نہ دیکھو مرد اور عورت کا ریشو کتنا ہے, نکاح کے قابل مرد کتنے ہیں وہ آپ کو مارکیٹ میں تھوڑے ملیں گے. وہ آپ کو کتنے ملیں گے؟ تھوڑے. میں اس کو نمبر وار بیان کرتا ہوں, پھر بات کھوپڑی شریف میں بیٹھے گی انشاءاللہ. دیکھو, جس معاشرے میں فیملی پلاننگ کا رواج ہو وہاں عورت کی گروتھ ریشو مردوں سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جس فیملی کے 2 لڑکے ہو گئے وہ بچے بند کرا دیتے ہیں. 2 لڑکیاں ہوئیں تو وہ لڑکے کی لالچ میں بچے پیدا کرتے رہتے ہیں, تو 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں. تو بیٹیوں کا ریشو تو 6 اور لڑکے 2. تو جس معاشرے میں فیملی پلاننگ کا رواج ہو وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو نیچرل نہیں رہتا, بلکہ انسان کی دخل اندازی کی وجہ سے لڑکیوں کا ریشو لڑکوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے. انڈیا اور چائنا میں اس لیے نہیں بڑھا کہ وہاں لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے, وہ اس لیے نہیں بڑھ رہا, ورنہ نارمل حالت پہ چھوڑ دیں گے تو لڑکیوں کا ریشو کیا ہوگا, بڑھے گا. تو اب آپ بتاؤ, ہمارے ملک میں بیٹیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, بیٹے کم, تو نکاح کے قابل مرد کم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آگے چلیں. بچوں میں جو موت کا ریشو ہے نا, میڈیکل سائنس ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے خود سنا ہے کہ لڑکوں میں بچپن میں موت کا ریشو لڑکیوں سے زیادہ ہے. تو جو نکاح کے قابل مرد تھے اور تھوڑے سے بولو کم ہو گئے. بالغ ہونے کے بعد کامن بیماریاں ہیں, کچھ شوگر اور کچھ کامن بیماریاں ہیں, لیکن حادثوں کی وجہ سے جو موت کا ریشو ہے وہ لڑکوں میں لڑکیوں سے زیادہ ہے. یقین نہ آئے نا, کیلکولیشن کو مت دیکھو, ہاسپٹل کے باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ ایمرجنسی میں, آپ دیکھو ایکسیڈنٹل اموات مردوں کی بہت ملیں گی آپ کو. ہر تھوڑی دیر میں مرد کی لاش آ رہی ہوگی, خواتین کی کم آتی ہیں. تو مردوں کا ریشو زیادہ, تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. جو مارکیٹ ہے نا, دنیا ایک مارکیٹ ہے, اس میں خواتین کے لیے نکاح کے قابل مرد مارکیٹ میں کیا ہو گئے, شارٹ. پھر جو مرد تھوڑے سے رہ گئے, ان مردوں میں بہت سے زنا کے چسکے ان کو لگ چکے ہیں, وہ زنا کے عادی ہو چکے ہیں, وہ شادی سرے سے کرتے ہے ہی نہیں, کیونکہ لبرلزم نے عورت کو ایک ٹینشن بنا دیا ہے کہ بیوی ایک ٹینشن ہے, لہذا گرل فرینڈ رکھو. تو وہ جو نکاح کے قابل مرد تھے وہ اور تھوڑے سے کیا ہو گئے, کم ہو گئے. اور جو کرتے بھی ہیں تو 50 سال 40 سال کے بعد بڈھے ہو گئے, جب جوان ینگ آدمی نہیں کر رہا. تو نکاح کے قابل مرد اور کم ہو گئے. اور چلیں آگے, جو باقی رہ گئے ان میں بہت سے اپنی قوم میں نہیں کرتے, باہر جا کے گوریوں سے شادیاں کرتے ہیں, وہ نیشنلٹی کے لیے, گرین کارڈ کے لیے مختلف. جبکہ یہاں کی لڑکی کی شادی آپ انگریز سے نہیں کر سکتے, وہ چلے گی نہیں شادی.
تو جو نکاح کے قابل مرد تھے اور تھوڑے رہ گئے کہ نہیں تھے گئے. یہ ایسے 2 اور 2 4 کی طرح باتیں جس کا کسی کے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. باتیں پھینکنا بہت آسان ہے, میرے دلائل کا جواب دو, جو میں دلائل سے بات کرتا ہوں. پھر جو نکاح کے قابل مرد رہ جاتے ہیں ان میں جو آپ کے ملک کے لوگ ہیں, آپ کی قوم کے لوگ ہیں, ان میں بہت سے نشے کے عادی ہوتے ہیں. شراب, ڈرگس, چرس, ہیروئن, سٹے لگا رہا ہے بیٹھ کے, اور ایسے شرابی, چرسی, ہیروئن چی کچھ پتہ نہیں ہوتا کب چاقو نکال کے بیگم کو مار دیں. عورت کبھی بھی کسی نشئی اور غیر نشئی کا رشتہ آئے تو ہمیشہ ترجیح کس کو دے گی؟ جو نشہ نہیں کرتا ہوگا. تو جو نشئی ہوتے ہیں وہ نکاح کے قابل, بولو, جبکہ لڑکیوں میں نشے کا ریشو لڑکوں کی نسبت بہت کم ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر عورت جب کسی سے شادی کرتی ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتی ہے نا, اس میں سب سے بڑا فائدہ اس کا ہوتا ہے معاشی سپورٹ. تو لڑکے کا معاشی لحاظ سے بھی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے, لڑکی کا اسٹرانگ ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اسلام خرچہ کس پہ ڈال رہا ہے؟ مرد پہ ڈال رہا ہے. کیونکہ لڑکی نے بھی اگر کرنا ہے, کمانا ہے, اس نے بھی مرد کو, تو وہ کہے گی مجھے پھر شادی کی کیا ضرورت ہے, پھر بوائے فرینڈ ہی ٹھیک تھا نا. تو نکاح کی بات جہاں آئے گی نا, میرج کی بات آئے گی, تو ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ مرد. وہ اپنے گھر میں لا رہا ہے نا اپنے ابا کی بہو بنا کے. تو جب کہ بہت سے مرد کیا ہوتے ہیں؟ جاب لیس یا معاشی لحاظ سے اسٹرانگ نہیں ہوتے. عورت کو رائٹ ہے کہ ان کا رشتہ کیا کر دے؟ ریجیکٹ کر دے کہ مجھے نہیں کرنی آپ سے.